کی طرف سے یہ آئیڈیا آیا تو ضرور اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا، دل میں یقین تھا، بس دعائیں کرتے تھے اللہ میرے بچے کی حفاظت۔ اب ادھر سنو، ادھر کیا ہو، ادھر ماں جب بچے کو گلے لگا لی بی بی عائشہ آسیہ، کچھ دیر بچہ خاموش رہا، اور جب بھوک لگنے لگی تو بلبلانا شروع، بھوک لگی دودھ پلانا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، اس زمانے میں دودھ کا ڈبہ دودھ کیا بھی نہیں تھے، اس زمانے کا سسٹم کیسا تھا، دائی کو بلاتے تھے، جو دودھ دینے والی مائیں ہوتی ہیں، دودھ پلانے والے مائیں ہوتے ہیں، ان کو بلاتے تھے، پلاتے تھے۔ تو فرعون کی بیوی حکم دیتی ہے، جاؤ جتنے بھی دودھ پلانے والے ان کو بلا کے لاؤ۔ بہت سارے دودھ پلانے والے آئے، بچے کو لیتے، بچہ منہ میں لیتا تھا، کسی عورت کے چھاتی کا دودھ دیاش نہیں منہ میں، انکار کر دیتے، پھر روتا۔ کئی عورتوں کو بلائے، کئی عورتوں کو ریجیکٹ ہوا۔ آخر جب موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو پتا چلا کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور اس کے دودھ کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ بھی دوڑتے ہوئے محل میں پہنچتی ہیں، بولتی ہیں، میں رانی جی میں اس کو دودھ پلاتی ہوں۔ اچھا اب رانی دیکھیں بچہ رونے سے چھپتا نہیں ہے، اسی طرح خیر ٹرائی کریں گے ملک کو، جیسے ہی ان کو دودھ پلانے کے لیے بچہ دیتے ہیں، بچہ فوراً پینا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی، ماں کو خوشی کا مارے اللہ کا شکر ادا کرتے بچے کو سینے سے لگا لیے، بچہ بھی دودھ پینے لگا، ماں کی گود میں سونے لگا۔ تو بی بی عائشہ آسیہ دیکھے، واہ یہ عورت کا دودھ نہیں پیتا، معلوم نہیں، سگی ماں سے ان کو معلوم نہیں، آسیہ کو بولے یہ بچہ یہ عورت کا دودھ پیتا ہے، بولے تم کیا کرو، تم یہاں پہ محل میں رہ جاؤ۔ بولے اللہ اکبر، جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا تم محل میں رہ جاؤ، جب بھی بچہ دودھ کے لیے روئے گا تم اس کو پلانا۔ ہاں بولے ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ماں چاہتی بھی دل سے یہی تھا، اللہ کا شکر ادا کر کے ماں بچہ دونوں کو اللہ نے ملا دیا۔ کیسی جگہ ملایا؟ اللہ کا دشمن اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا، اور یہ جو بچہ ہے اس کو بھی مارنے والا تھا، لیکن اللہ نے کیسا بچایا۔ آپ یہی انسیڈنٹ کو ذرا غور سے سنو، سوچو کہ یہ انسیڈنٹ ہمارے لیے کیا سبق دیتا ہے۔ انسیڈنٹ کو میجر سبجیکٹ بنا کے اس پر غور و خوض کرو۔ ایک ایسا سچویشن جس سے نکلنا مشکل ہے، امپاسبل ہے، موت سر پر کھڑی ہے، اور ماں کا کلیجہ دھڑک رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں اپنی اولاد کے قتل ہونے کو روکنے کے لیے اس کی دل کی تڑپ، اس کی دل کی دعائیں رب نے سنا۔ رب نے بھی اس بچے کی حفاظت کا ذمہ لینے والا رب، کیونکہ اللہ تعالی کے پاس آلریڈی تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا، یہی بچہ اللہ کا نبی اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہونے والے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جبکہ سچویشن ڈینجرس سچویشن، اس میں بھی اللہ کی تقدیر کا حکم، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا، ایسے سچویشن میں جس میں ایگزسٹنس، جس میں امپاسبل ٹو لیو
or let leave a child there, a male child there. अल्लाह ने उसको अपनी तकदीर में जब लिख दिया है, उसको इम्प्लीमेंट किसी सूरत में करके रहेगा, बता दिया। उसी डेंजरस सिचुएशन में अल्लाह की तकदीर का हुक्म होके रहता है, जहां पे इम्पॉसिबिलिटीज के पूरे इम्कान हैं। ओके, अब उस माँ को, दिल को, उस माँ को जो हिदायत देना था, कैसे तरीके से देना था अल्लाह, कि एक बच्चे को, उस बच्चे को ट्रांसफर करना था फिरौन के महल में, जो दुश्मन है अल्लाह का। अब उससे बदला लेने का एक जरिया बनाया अल्लाह। किसके जरिए? अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से। और उसको बचपन से ही उन्हीं के, उसी के घर में, दुश्मन खुदा के घर में ही पाल पोस कर उसको आगे उसको सजा दिलवाना था, बनी इसराइल को रिहा करवाना था। ये सारा मास्टर प्लान अल्लाह ने पहले बना लिया, उसका स्लोली इंप्लीमेंटेशन हो रहा। एक कदम एक कदम, एक स्टेज बाय स्टेज कैसा अनफोल्ड करता देखो अल्लाह। पहले माँ के दिल में हिदायत दिया, इल्हाम किया, बच्चे को ट्रांसफर करना है महल में, कैसा करेगा? कोई बच्चा तो लेको नहीं जा सकता। माँ बच्चे को तो फिरौन के महल में नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो बच्चे देखा तो ही मार देगा। बनी इसराइल का तो पहले मार देगा, बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो फौरन उसका कत्ल हो जाएगा। तो माँ के दिल को ढारस देकर, उसको दिलासा देकर, कोई माँ अपने बच्चे को पानी में कैसे छोड़ेगी, नदी में कैसे छोड़ेगी? इसी सूरत में वो बच्चा डूब जाएगा। लेकिन उसे दिलासा दिया कि नहीं, तुम एक अच्छे सौदो अपनी हिफाजत के साथ भेजो, मैं उसकी निगहबानी करूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। तो इसमें दो बातें सोचने की है, वो ये है कि बच्चे की हिफाजत का जिम्मा रब ने इल्हाम से दिया, दिल में ख्याल पैदा किया, लेकिन ये ख्याल पर गौर खोज करने से समझ गए कि ये फ्रॉम अल्लाह, ये फ्रॉम माई गॉड, और इसमें मेरे बच्चे का एक चांस है सर्वाइवल के लिए, एक चांस है, पॉसिबल है। बच्चा बहते हुए कहां भी किनारे भी आ सकता, कोई भी ले जा सकता, बच्चा बहते हुए बच भी सकता, डूब भी सकता। लेकिन डूबना गिरना एक तरफ था, उसका डर भी था कि डूब जाएगा, लेकिन डूब तो जाएगा, लेकिन मेरी आंखों से तो दूर चला जाएगा, मेरी आंखों के सामने मरना, कत्ल करना मैं नहीं देख सकती। वो एक दिल में ढारस थी, वो एक दिल में एक पॉजिटिव थिंकिंग था। उसके बाद ये सोचे कि ये आइडिया जो आया मेरी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने चाहा कि नहीं, लेट मी ट्राई दिस चांस, लेट अस टेक ए चांस। कैसा चांस? ऐसे डायर सिचुएशंस में कि अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा, आगे मार देगा, उससे पहले लेट मी टेक वन स्टेप, ए चांस। अब नाउ हमारे लिए क्या लेसन है? इसी सिचुएशन में भी, इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी, मुमकिन ही नहीं सिचुएशन में भी, जब हमारा यकीन, हमारा भरोसा हमारे अल्लाह पर होगा, तो अल्लाह उसका रास्ता खोलता है। लेसन, कीप ऑन नोटिंग माई पॉइंट्स यास्मीन। एक एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खाली एक इंसिडेंट का छोटा टुकड़ा मैं बोल रहा हूँ। अभी मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे इंसिडेंट्स है, लेकिन छोटा टुकड़ा आज उसके डीप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ऐसे सिचुएशंस में भी, इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी, डायर सिचुएशंस में भी, वेयर द डेथ इन लाइफ सवाल आ जाता, फिर भी एक ऐसा एक चांस लेना है, जो अल्लाह पर भरोसा करके तुम चांस लेंगे, अल्लाह ताला जरूर मदद करता है, बशर्ते कि तुम्हारा यकीन कामिल हो अल्लाह पर, और अल्लाह से लव लगाकर सही सिद्क दिल से दुआ करेंगे, तो अल्लाह उसका रास्ता, उसकी हिफाजत फरमाता है। ये लेसन है हमारे लिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं,
ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، ہمارے کوئی ایسا سچویشن آ جائے جہاں پہ ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اوپننگ نظر نہیں آتا، ایسے ٹائم کو ہمارا کیا رہنا، دل اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، امپورٹنٹ یقین کامل رکھنا، اللہ ایسی سچویشن میں مجھے کرے گا، پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ رکھے تو اللہ اس کا راستہ کھولتا ہے. لیکن you should take that idea and try, take a risk, like موسیٰ علیہ السلام ایمان رسک لیے، کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے. ہم رسک لینا نہیں چاہتے، ہم ٹرائی کرنا نہیں چاہتے، ہم جد و جہد نہیں کرنا چاہتے. گھر بیٹھے اللہ آسمان سے پٹکنا ہے، اللہ آسمان سے دینا ہے، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ کرے نہیں. نو. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم. جو ایمان لائے اور عمل کرے، ایمان فقط نہیں، ایمان کا ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ کتنا ایمان ہے تمہارے میں، عمل میں معلوم ہوتا کتنی اخلاص ہے، اللہ کے حکم کی کتنی تمہیں تابع داری کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل تم کتنا کر رہے ہو. یہ اگر تم نے پروف کر لیا تو سمجھ جاؤ تمہارا ایمان کامل ہے، یقین کامل ہے. چپکے سب کو جنت نہیں دیتا اللہ، اسی کو دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں، صرف ایکسپٹ دوز الا الذین آمنوا، ایکسپٹ دوز who brought ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالحہ کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، حکم کی تابعداری کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر بھروسہ رکھ کر یا ایمان رکھ کر اس پر عمل کرتے رہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہی کامیاب والے، وہی اللہ کے مغفرت والے ہیں، جنت میں ان کو حصہ. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر یقین کیا، اور اللہ کے بھروسے پر رسک لیا، رسک چانس لیا. امید تھی اللہ بچائے گا، بھروسہ تھا اللہ حفاظت کرے گا. لیکن شیطان نفس ڈرائے گا، نہیں مر جائے گا، ڈوب جائے گا. نہ، یقین کامل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے اس بھروسے کو پروو کر کے بتا دیا. اور جس ڈر سے انہوں نے صندوق چھوڑا، وہ ڈر بھی ویسا ہی ہوا. وہی صندوق جس کو بچا کر فرعون سے بچانا چاہتے تھے، سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. ماں کا حال کیا ہوگا؟ ارے جس دشمن سے میں بچانا چاہتی تھی میرے بچے کو، وہ دشمن کے گھر میرا بچہ پہنچ گیا ہے نا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. ماں کا دل تڑپتا، کلیجہ تڑپتا. لیکن جب انہوں نے سنا کہ وہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے، عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، ماں کا دل تڑپنے لگا. اب دوڑتے ہوئے گئے اور ماں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ بچہ جس سے ڈرتے تھے کہ مر جائے گا، کاٹ دے گا، وہ بچہ جو ڈوب جائے گا، آج فرعون کے محل میں رانی کے گلے میں لگا ہوا، سینے سے لگا ہوا بچہ ہے. سمجھ گئے کہ واقعی میرے اللہ کا ایمان، میرے اللہ پر ایمان کام آ گیا، میرے اللہ کا یقین کام آ گیا، میرا بچہ میری رانی کے پاس سیف ہو گیا. سنا انہوں نے کہ یہ بچہ رانی کو بہت پسند آ گیا، دل خوش ہوا اور کہا کہ ابھی بھی رانی جی مجھے دے دیجیے، میں دودھ چاہتا. یہاں پہ دیکھ،
رانی کے دل میں محبت پیدا کرے اللہ، اور رانی کو بھی بے اولاد رکھے اللہ. اگر ان کے پاس 4-5 بچے رہتے، یہ بچہ کہیں کو چھوڑا دیتے نہیں. اللہ کا پلان دیکھو، اللہ کا منصوبہ دیکھو، اللہ کا ماسٹر پلان دیکھو. اب موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح بھی آگے پیدا کر کے آگے بڑھا کر فرعون سے بدلہ لینا ہے، بنی اسرائیل کو ریلیز کرنا ہے. یہ مشن اللہ کا. ایک پیغمبر آنا، بنی اسرائیل کو رہا کرنا، فرعون کو ختم کرنا، اور ان پیغمبر سے بنی اسرائیل کو بھی ہدایت ملنا، کتاب نازل کرنا، یہ سب ماسٹر پلان اللہ کا. یہ ماسٹر پلان کو کیسا انفولڈ کرنے کو جاتا ہے، کیسا اس کو کھولنے کو جاتا ہے، ایک ایک سٹیج میں کیسا کھولنے کو جاتا. دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب بچہ سینے سے لگا، دودھ پینے شروع ہوا، تو فرعون کی بیوی کو خوشی کی لہر دوڑ گئی، سمجھ گئی کہ یہ عورت کا بچہ یہ بچے کو پسند ہے. نہیں معلوم باقی یہ ماں ہے. اب ایک بات یہاں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے سے، اللہ پر یقین رکھنے سے، اپنی جو چیز، اپنی جو پوزیشن ہے، اپنا جو مال ہے، ضائع نہیں ہوتا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کرتے جاؤ. اللہ پر یقین رکھیں گے، تمہاری کوئی چیز بھی، عزیز ترین چیز بھی، تمہاری پیاری سے پیاری چیز بھی، تمہاری جو دل و جان سے چاہنے والی چیز کو اللہ ضائع نہیں کرتا، برباد ہونے نہیں دیتا. وہ بچہ جو ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ بچہ جو دل کا سرور تھا، وہ موسیٰ جو ماں کو خوش کرنے والا تھا، دیکھتے ہی خوش ہونے والا تھا، وہ بچے کو ماں نے اپنے گود میں لے کر پہچان لیا، باقی میرا اللہ میرے بچے کی حفاظت کیا جیسا کہ اس نے الہام کیا. ماں کا دل ٹھنڈا ہوا. ماں کا دودھ جب بچہ پینے لگا تو ماں کی آنکھوں کو خوشی میں محسوس ہوئی اور اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. بات آگے بڑھو. اتنے عورتوں کا دودھ اس بچے کو حرام کر دیا اللہ نے. کسی ماں کے دودھ پلانے والی ماں کا دودھ آنے لگتا ہے جب جیسے منہ میں بچہ لیتا ہے، لیکن وہ دودھ آ بھی رہا تھا، بچہ پینے سے انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ کئی عورتوں کو وہ بچہ پینے سے انکار کرتا گیا. کیوں؟ دودھ تو دودھ ہے. کسی ماں کا دودھ بھی بچے کے لیے چلے گا، وہ بھی بھوک کی حالت میں. بچہ تڑپ رہا ہے بھوک سے، کون سا دودھ بھی اس کے منہ میں گیا تو پی لے گا بھوک کی وجہ سے. لیکن نہیں، اللہ نے اس بچے میں بھی الہام پر ڈال دیا، اس بچے کے اس میں بھی الہام ڈال دیا، اور اس نے اس بچے کے دل میں یہ بات طے ہو گئی، یہ دودھ نہیں پیوں گا، حرام ہو گیا. تو جتنے بھی عورتوں کے دودھ تھے سب اس پر حرام کر دیے. ماں کا دودھ ان پر کھل گیا. تو جو دودھ جس بچے کے پیٹ میں جانا تھا، وہی اسی ماں کا دودھ وہ بچے کے پیٹ میں گیا. اتنا بڑا کیا پیارا انسیڈنٹ ہے. ہم سرسری طریقے سے پڑھ لیتے اسٹوری کے ساتھ، نہیں. سوچو، وہ فرعون جو ڈر رہا تھا اپنی موت سے، اپنی حکومت کو برباد ہونے کا اندیشہ تھا اس سے خواب میں، جیسے وہ بچے کو دیکھا تو اس کے دل پر بھی اللہ نے
محبت کا ڈورا ڈال دیا. بیوی کی محبت، وہ بچے کو دیکھتی اس کی طرف محبت کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرے گا سوائے رب العالمین کے؟ وہ رب رحمان الرحیم، وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ رب لطیف الخبیر. اس کے لیے محبت پیدا کرنا بہت آسان ہے، لیکن اسی کے دل میں محبت ڈالتا ہے جس سے اس کی روح کا لگاؤ ہو جاتا ہے. ہم بھی دنیا میں اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں، کسی سے محبت نہیں ہوتی، کسی سے لگاؤ نہیں ہوتا. اسی سے لگاؤ ہوتا ہے جبکہ روح سے روح کنیکشن ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے. ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں، رازدار بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ اسی سے ہوتی ہے جس سے ہماری روح کا تعلق ہو. ورنہ ہم چند لوگوں کو دیکھ کے دیکھنا ہی پسند کرتے، بات کرنا ہی پسند کرتے، آگے بڑھ جاتے. زیادہ جمع بھی لیتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ان سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے، اس وجہ سے کہ دو روحوں میں جمع نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، فریکوینسی میچ نہیں ہوئی. جب فریکوینسی میچ ہوگی تو دو روحوں کا تعلق پیدا ہوتا ہے، دوستی بنتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے. تو اس طرح سے اللہ نے فرعون کے دل میں وہ محبت کا ڈورا ڈال دیا، اس وجہ سے اس کو بھی بچے سے لگاؤ پیدا ہو گیا. ماں کے دل میں تو پہلے آ گیا، آسیہ بی بی آسیہ کے دل میں اللہ نے پہلے ہی ڈال دیا اور اس کا انتظام بھی کر دیا، اس کو بچہ ہی نہیں ہونے دیا، پہلے سے ہی انتظام ہو گیا. شی واز چائلڈ لیس، اور فرعون کو بھی چائلڈ لیس رکھا. وہ چاہتا تو کوئی اور عورت کر لیتا تو اسے بچے ہوتے تھے، نہیں اس کو بھی نہیں دیا، چانس نہیں دیا. اب اس کو بھی دیکھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری حکومت کا وارث تو کو ہونا چاہیے، وہ ہمارا بچہ بھی ہے. اس کے دل میں وہ خیال پیدا کر دیا، دنیاوی لالچ بتا دیا اور روحانی محبت بھی پیدا کر دیا. یہ اللہ کی قدرت کا تماشا ہے، کرشمہ ہے. اسی پر غور کرنا ہے. یہ انسیڈنٹ میں سارے اللہ کے قدرت کے راز کھلتے ہیں. سوچو، اللہ چاہے دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا کر سکتا ہے. یہ مظاہر، یہ نظارہ اللہ نے بتایا. دشمن بھی ہوگا تمہارا، لیکن اللہ چاہ تو اس کے دل کو نرم کر دے گا، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس کے لیے پوری قدرت ہے. تو ہمارا کام اس پر رکھنا چاہیے، اس پر نگاہ رکھنا چاہیے جو محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ہدایت دینے والا ہے، جو دلوں کو توفیق دے کر سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، جو ہمارے لیے دوسروں کی محبت، ہم پر دوسروں کی محبت پیدا کرنے والا ہے. اس سے لو لگاؤ. انشاءاللہ یہ دنیا میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم کسی سے بھی دشمنی نہیں کرنا ہے. اگر ہمارا دشمن بھی ہو، بس اللہ سے اس کے دل میں ہماری محبت کی درخواست کرنا. اسی طرح اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا کرے گا اور محبت پیدا کرے گا. یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے فرعون کی انسیڈنٹ سے، جو چیز جس بچے کے رزق ہے، جو بچے کا رزق ہے، وہی رزق اس کو پہنچانے کا ذمہ اللہ کے ہاتھ. وما من دابۃ الا مستودعها. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان جو کچھ بھی ہے، جاندار ہے، جانور ہے، جاندار بھی ہے زمین پر اور کہیں بھی ہو، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا. کون سی مخلوق کو کون سی غذا پہنچانا، کب پہنچانا، کتنا پہنچانا، اللہ جانتا. اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام معصوم بچے کا غذا
اس کی غذا کا انتظام، اس کے پیٹ میں جانا، حلال رزق جانا، کیونکہ یہ نبی ہونے والے اللہ کے پیغمبر بننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خون جو نبی کا ہے، جو پیغمبر کا ہے، وہ حلال ہونا ہے، اور اس میں اس کی ماں کا ہی خون ہونا ہے، کیونکہ ماں اللہ والی تھی، اللہ سے لو لگانے والی تھی، اللہ سے نسبت رکھنے والی تھی، اللہ سے پیار کرنے والی تھی، اللہ پر یقین کرنے والی تھی۔ ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے، اور وہ حلال رزق ماں کے ذریعے سے بچے کو پہنچایا گیا، اور بچے کی پرورش ہوتی رہی۔ اس میں اور ساری راز کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں بیان کرنا مجھے وقت نہیں ہے، میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ چند باتیں جو میں بتایا ہوں، اس پر غور کرو، اور اس کو اپنے ذمے، اپنے دنیا کے معاملات میں اس کو امپلیمنٹ کرو۔ یہی ہمارے لیے لیسن ہے۔ قرآن کی سٹوریز جسٹ فار سٹوریز نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ پریویس سٹوریز بول کے، پریویس انسیڈنٹس بول کے، پرانے واقعات بول کے تم کو اس میں کیا لیسن لینا ہے وہ تمہارے لیے لینا ہے۔ وہی لوگ نہیں کرتے، وہی پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے نہیں کرتے، بس پڑھ لیتے ہیں پڑھنے والے، بس ٹرانسلیشن سن لیتے ہیں سننے والے، ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں پڑھنے والے، لیکن اس پر غور و خوض، ڈیپ فکر نہیں کرتے۔ افلا تتفکرون، قرآن تم نہ دعوت دیتا ہے کہ فکر کرو۔ افلا تدبرون القرآن، تتبدرون القرآن، تدبر کرو، اس میں غور و خوض کرو، قرآن میں کیا راز کی باتیں ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا کیا علم رکھا۔ آج بس چھوٹے سے انسیڈنٹ کو میں بتا دیا، اس میں بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، بہت سارے اور پوائنٹس ہیں، بہت سارے اور راز کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔